السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی اپنے سبق کی طرف آتے ہیں ہم۔ حج کا بیان شروع ہے، اور حج کے لیے ہر مسلمان بہن بھائی کو کوشش کرنی چاہیے کہ وہ حج کو ضرور جائے۔ اور حج جو ہے دین کا اتنا زیادہ اہم رکن ہے، کیونکہ ہمارے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو بندہ استطاعت کے ہوتے ہوئے بھی حج نہ کرے تو وہ چاہے یہودی مرے یا نصرانی مرے، تو میرے دین کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ حج اتنا زیادہ ضروری ہے صاحب استطاعت کے اوپر، اور آج مسلمانوں کا طبقہ جو ہے اس سے غافل ہے۔ بڑے بڑے مالدار لوگ ہیں تو وہ حج کو پتہ نہیں وہ کیا سمجھتے ہیں، مال کا ضیاع سمجھتے ہیں شاید، وہ حج کی طرف جھکتے ہی نہیں، جاتے ہی نہیں۔ کہا بھی جائے تو کہتے ہیں کہ بس ادھر حج ہی حج ہے، اور وہ کام ہے وہ بھی حج ہے، اس میں بھی حج کا ثواب ہے۔ اس طرح کی باتیں کر کے ٹالا مالا کر دیتے ہیں۔ اور کچھ لوگوں کا یہ خیال ہوتا ہے کہ مسئلے پوچھتے ہیں کہ اولادوں کی شادیاں کرنے والی ہیں تو کیا ہمارا حج ہو جائے گا؟ اولاد جوان ہے تو ہمارا حج ہو جائے گا؟ بیٹیاں جوان ہیں ہمارا حج ہو جائے گا؟ حج ہو جائے گا تو شادیاں ہم نہیں کر رہے، اس کے اندر کوئی مسائل ہیں۔ اگر کوئی بچوں کی شادیاں نہیں ٹائم پہ کر رہے تو ان کے اندر ان کے کچھ مسائل ہیں کہ یا تو ان کے پاس رشتہ نہیں بن رہا کہیں، یا کوئی اس طرح کا کوئی کام شروع کر رکھا ہے جس طرح کے یہ تعلیم وغیرہ کے کہ وہ کہتے ہیں کہ وہ مکمل ہو جائے اس کے بعد پھر کریں گے۔ اچھا، تو اس کے اندر کوئی مالی پرابلم نہیں ہے، اور اگر مالی پرابلم بھی ہو تو نکاح کے اندر مال رکاوٹ نہیں ہے۔ اور ایک لحاظ سے سوچا بھی جائے تو نہ کوئی تعلیم رکاوٹ ہے، نہ کوئی مال رکاوٹ ہے، کوئی چیز رکاوٹ نہیں ہے نکاح کے اندر ہے۔ اور ایک چیز یہ ہوتی ہے تو انشاءاللہ ان کا حج ہو جائے گا، ان کا کہ رکاوٹیں ہیں، کوئی مسئلے ہیں تو حج جو ہے اگر وہ کرنا چاہیں تو ہو جائے گا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ ہم نا حج کی نیت نہیں کرتے۔ ہمیں حج کی نا نیت ایک بنا لینی چاہیے۔ اگر کوئی نیت بنا لینا تو چاہے اس کی انکم نہ بھی ہو تو اللہ تعالیٰ اس کو حج ضرور کروا دیتے ہیں۔ یہ میں نے بڑے ہی لوگوں کے یہ دیکھا، میں نے لوگوں کے ہاں یہ میں نے دیکھا کہ انکم نہیں بھی ہے اتنے تو اللہ تعالیٰ سے خلوص سے دل سے دعائیں مانگی ہیں کہ اللہ فلاں جا رہا ہے، فلاں جا رہا، اللہ تو مجھے بھی بلا لے، میں بھی تیرے گھر کا طواف کروں، میں بھی تیرا گھر دیکھوں۔ تو جب خلوص سے دل سے وہ اندر والی آواز تمہاری جو ہوگی، جو اندر کی آواز ہوتی ہے انسان کی، لوگوں کو سامنے وویلا کرتا پھرے اس کا فائدہ نہیں کوئی بھی۔ تو اندر کی آواز اپنے رب کو سنایا کرو تنہائی میں بیٹھ کے۔ اگر تمہارے دل کے اندر واقع خشوع و خضوع ہوگا اور تمہاری دعا، تمہارا دل پر اثر ہوگا، تمہاری دعا جو ہے وہ قبول ہوگی انشاءاللہ تعالی، اور آپ ضرور جائیں گے۔ جب ایک نیت بنا لیں گے تو انشاءاللہ اللہ کہیں نہ کہیں سے کوئی وسیلہ پیدا کر دیتا ہے۔ بہت قلیل آمدنی والے لوگوں کو میں نے دیکھا کہیں سے وسیلہ بن گیا ان کا، کوئی بہن بھائی جو ہے وہ کسی کا کام اس طرح کا بہترین بن گیا، کوئی باہر چلا گیا، سعودیہ ہی چلا گیا، تو اس نے اپنے والدین کو یا بہن بھائیوں کو کسی کے ساتھ سہارا بن گیا، اور حج جو ہے وہ ہو گیا، کیونکہ زندگی کے اندر اس نے دعائیں مانگی تھیں۔ اچھا، سبق کی طرف آئیں۔ الحج، حج جو ہے اشہر معلومات، اشہر ہے مہینے، شہر ان کی جمع ہے اشہر، معلومات جو معلوم ہے، فمن پھر جو شخص فرضا فرض کر لے، فیہن ان میں حجہ حج کو، فلا رفثا تو پھر کوئی بھی وہ رفث ہوتی ہیں فضول لغویات والی باتیں، اور زوجیت کے تعلقات بھی اس کے اندر آ جائیں گے، ولا فسوقا اور نہ ہی کوئی نافرمانیاں کرے، یعنی اللہ کی نافرمانیاں، ولا جدال، جدل کی جمع جدال لڑائی جھگڑا، فی الحج حج میں، وما تفعلوا اور جو بھی تم، تفعلوا لفظ ہے فعلا سے، اور تم جو بھی کرو، من خیرن کوئی نیکی، یعلمہ اللہ اس کو جان لے گا اللہ، وتزودوا اور زادرا لے لو، فإن کہ بے شک خیر الزاد التقوی جو بہترین زاد راہ ہے وہ تقوی ہے، اللہ کا ڈر ہے۔
वत्तकूनी, और तुम मुझी से डरो, या उलिल अलबाब, ए अकल वालो। अब हज के जो महीने हैं वो मुकर्रर हैं, यानी एक ही दिन तो हज की तैयारी नहीं हो जाती ना, तो हज की तैयारी जो कई कई साल ही करनी पड़ती है। और बाज़ का जब तैयारी होगी तो फिर कई महीने पहले से सफ़र भी करना पड़ता था, बाज़ औक़ात पहले। तो अब तो इतने लंबे सफ़र नहीं हैं। तो मुराद जहाँ ये है कि जहाँ अपने ऊपर लाजम कर लेना, फ़र्ज कर लेना कि अब हमने इसको करना है। अच्छा, फ़र्ज क्या है? इब्न अब्बास फरमाते हैं कि हज और उम्रे का एहराम बांधने वाला मुराद है, कि जब बांध लिया तो उसने फ़र्ज हो गया कि अब मेरा हज शुरू हो गया। हजरत अता रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि फ़र्ज से मुराद इहराम है, और इस तरीके से और भी सहाबा कराम का यही कौल है। अच्छा, हजरत इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह फरमाते हैं एहराम बांध लेने और लब्बैक पुकार लेने के बाद कहीं ठहरा रहना ठीक नहीं, और बुजुर्गों का भी यही कौल है। बाद बुजुर्गों ने तो यह भी कहा है कि फ़र्ज से मुराद लब्बैक पुकारना है, रफ़त से मुराद है अज़वाजी तल्लुकात, और इसके अलावा और भी फजूल लगवियात वाली बातें, चाहे वो आपस में दोनों मियाँ बीवी हों तो आपस में वो भी लगवियात वाली बातें भी नहीं करनी, और फिर अगर ख़वातीन आपस में बैठी हों तो वो भी ना करें, अगर मर्द आपस में बैठे हों तो वो भी ना करें। तो इस तरह की लगवी बातें भी नहीं करनी। एक जगह और भी है कुरान पाक में, हिल्ला लकुम लैलतुस्सियाम मिन रफ़सी इला निसाइकुम, यानी रोज़े के रातों में जो ज़ौजियत करना है तुम्हारे लिए हलाल किया गया है इहराम की हालत में, और इस तरह की ज़ौजियत भी और इसके तमाम जो भी काम हैं वो सारे के सारे भी हराम हैं, नहीं करने। मुबाशरत भी, बोसो किनार होना, और फिर औरतों की मौजूदगी में जिक्र करना, यानी लगवियात की तरफ जाना ही नहीं, फजूल बातें, और सिर्फ अपने अल्लाह की तरफ ध्यान रखना है। अच्छा, हज़रत इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु, उन्होंने एक मरतबा कोई ऐसा ही शेर पढ़ा और दरियाफ्त करने पर फरमाया कि औरतों के सामने इस किस्म की बातें करना रफ़स है। रफ़स का अदना दर्जा ये है कि अज़वाजी तल्लुकात का जिक्र ना किया जाए, फहश बातें नहीं करनी, दबी दबी ज़ुबान से भी इस तरह का जिक्र, इशारों कनायों से भी अपनी बीवी के साथ भी नहीं करना कि हराम खुल जाएगा तो ये होगा वो होगा, ऐसे करेंगे फलां, और ना ही हाथों से कोई मस या छेड़छाड़ वो भी नहीं करनी, ये सब रफ़स में दाखिल है, और इहराम की हालत में ये सारी बातें हराम हैं। अच्छा, मुख्तलिफ असरों के मुख्तलिफ अक़वाल का मजमूआ ये है कि फसूक के मानी हैं नाफरमानी का शिकार हो जाना, या फिर गाली गलोच करना, या कोई शिकार भी करना, खुशकी का या तरी का शिकार वो भी नहीं करना, जब एहराम बंधा हो तो कोई शिकार भी नहीं करना, बदज़बानी उससे परहेज करना है। जैसे और हदीस में भी है कि मुसलमान को गाली देना फिस्क है, इसे कत्ल करना कुफर है। इसके अलावा एक और हदीस में कि अल्लाह के साथ दूसरों के तकर्रब के लिए जानवरों को ज़िबा करना भी फिस्क है। जैसे कुरान पाक में है, और फिस्कन उहिल्ला लिगैरिल्लाह, कि जो गैर अल्लाह के नाम पे दिया गया वो भी फिस्क है। अच्छा, बादल काब से याद करना भी फिस्क है, किसी को बुरे अल्फाज से याद करना। कुरान फरमाता है वला तनाबाज़ु बिल अलक़ाब, एक दूसरे को बुरे बुरे नामों से भी ना पुकारो, ये भी अल्लाह ताला की नाफरमानी शामिल है। गर्ज ये कि कोई भी अल्लाह ताला की नाफरमानी जो है वो फिस्क में दाखिल है, और वो ये फिस्क तो हर वक्त ही हराम है, लेकिन हुर्मत वाले महीनों में इसकी हुर्मत और भी बढ़ जाती है। अल्लाह ताला फरमाते हैं फला तज़लिमू फ़ीहिन्ना अनफुसकुम, इन हुर्मत वाले महीनों में अपनी जान पर जुल्म ना किया करो, और इसकी हुर्मत हरम में और भी बढ़ जाती है। जिस तरह कुरान पाक में अल्लाह ताला फरमाते हैं वमन युरिद फ़ीही बिलहाद बिज़ुल्मिन नुज़िक़हु मिन अज़ाबिन अलीम, यानी हरम में जो इल्हाद और बेदीनी का इरादा करे इसे हम अलमनाक सज़ा देंगे, अज़ाब देंगे या सज़ा देंगे। अच्छा,
اور مفسرین فرماتے ہیں فسق سے مراد وہ کام ہے جو حرام کی حالت میں منع ہے، جیسے شکار کھیلنا، بال منڈوانا، بال کتروانا، ناخن کتروانا۔ حضرت ابن عمر سے بھی یہی مروی ہے۔ اور اصل چیز کیا ہے، اصل تفصیل کیا ہے؟ ہر گناہ سے رک جانا۔ واللہ عالم بالصواب۔ اچھا، بخاری مسلم ہے کہ جو شخص بیت اللہ کا حج کرے، نہ رفث کرے نہ فسق، تو وہ گناہوں سے ایسے نکل جاتا ہے جیسے اپنے پیدا ہونے کے دن تھا، یعنی جیسے اس کی ماں نے آج جنا۔ پھر ارشاد ہوتا ہے کہ حج میں جھگڑا نہیں، یعنی حج کے وقت اور حج کے ارکان وغیرہ میں جھگڑا نہ کرو۔ اس کا پورا بیان اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ حج کے مہینے مقرر ہو چکے ہیں، ان میں کمی زیادتی نہ کرو، موسم حج کو آگے پیچھے نہ کرو، جیسا کہ مشرکین کا وطیرہ تھا جس کی مذمت قرآن کریم میں اور جگہ فرما دی گئی ہے۔ اس طرح قریش جو تھے مشعر حرام کے پاس مزدلفہ میں ٹھہر جاتے تھے اور باقی عرب عرفات میں ٹھہرتے تھے، پھر آپس میں جھگڑتے تھے، ایک دوسرے سے کہتے کہ ہم صحیح راہ پر ہیں اور طریقے ابراہیمی پر ہیں، جسے جہاں کی ممانت کی جا رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کے ہاتھوں وقت، حج، رکان حج اور ٹھہرنے کی جگہ وغیرہ جو جگہ ساری بیان فرما دی۔ اب نہ کوئی دوسرے پر فخر کرے، نہ حج کے دن آگے پیچھے کرے، بس یہ جھگڑے اب ختم کر دو۔ اچھا، یہ مطلب بیان کیا گیا کہ حج کے سفر میں آپس میں نہ جھگڑو، نہ ایک دوسرے کو غصہ دلاؤ، نہ کسی کو گالیاں دو۔ اور بھی بہت سے مفسرین سے یہی ثابت ہے۔ اچھا، مسند احمد کی حدیث میں ہے کہ ہم رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر حج میں تھے اور ارج میں ٹھہرے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھی ہوئی تھی اور حضرت اسماء اپنے والد حضرت ابوبکر صدیق کے پاس بیٹھی ہوئی تھی۔ حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اونٹوں کا سامان حضرت ابوبکر کے خادم کے پاس تھا۔ حضرت صدیق اسی کا انتظار کر رہے تھے۔ تھوڑی دیر میں وہ آ گیا، اس سے پوچھا کہ اونٹ کہاں؟ اس نے کہا حضرت کل رات کو گم ہو گیا تھا۔ آپ ناراض ہوئے، فرمانے لگے ایک اونٹ کو بھی تو سنبھال نہ سکا؟ اور یہ کہہ کر آپ نے اسے مارا بھی ہلکا پھلکا۔ تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام مسکرا رہے تھے اور فرماتے جا رہے تھے دیکھو آرام کی حالت میں یہ کیا کر رہے ہیں۔ یہ حدیث ہے، حدیثوں کی کئی اسناد میں ہے۔ اچھا، بعض طرف سے یہ بھی مروی ہے کہ حج کے تمام ہونے میں یہ بھی ہے کہ لیکن یہ خیال رہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ابوبکر صدیق کے اس کام پر یہ فرمانا اس میں نہایت لطافت کے ساتھ ایک قسم کا انکار بھی ہے۔ بس مسئلہ یہ ہوا کہ اسے چھوڑ دینا ہی بہتر ہے، یعنی اگر نقصان بھی ہو گیا ہے تو پھر صبر ہی کرو اور اچھے الفاظ کے ساتھ ہی کوئی بات کرو۔ اچھا، ایک حدیث میں ہے کہ جو شخص اپنا حج پورا کرے اور مسلمان اس کی زبان اور ہاتھ سے اذا نہ پائیں، اس کے تمام اگلے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ پھر فرمایا تم جو بھلائی کرو اس کا علم اللہ تعالیٰ کو ہے، چونکہ اوپر ہر برائی سے روکا تھا نا کہ نہ کوئی برا کام کرو اور نہ کوئی بری بات کہو، جہاں نیکی کی رغبت دلائی جا رہی ہے، ہر نیکی کا پورا پورا بدلہ قیامت کے دن پاؤ گے۔ اور پھر ارشاد ہوتا ہے کہ توشہ اور سفر خرچ لے لیا کرو۔ حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ لوگ بلا خرچ سفر حج کو نکل کھڑے ہوتے، پھر لوگوں سے مانگتے پھرتے، جس پر یہ حکم نازل ہوا۔ اچھا، ایک اور روایت میں بھی ہے کہ جمنی لوگ ایسا کرتے تھے اور اپنے آپ کو متوکل کہتے تھے۔ حضرت عبداللہ بن عمر سے بھی یہ روایت ہے کہ جب احرام باندھتے تو جو کچھ توشہ بھنا ہوتا سب پھینک دیتے اور نئے سرے سے نیا سامان کرتے۔ اس پر یہ حکم ہوا ایسا نہ کرو، آٹا ستو وغیرہ توشے میں اپنے ساتھ رکھ لیا کرو۔ اور دوسرے بھی بہت سے معتبر مفسرین نے بھی اسی طرح کہا ہے۔ بلکہ ابن عمر تو یہ بھی فرماتے ہیں کہ انسان کی عزت اسی میں ہے کہ وہ عمدہ سامان سفر کے ساتھ رکھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھیوں سے دل کھول کر خرچ کرنے کی شرط کر لیا کرتے تھے، چونکہ یہ دنیاوی توشہ کا حکم دیا گیا ہے۔ ساتھ ہی فرمایا کہ آخرت کے توشہ کی تیاری بھی کر لو، یعنی اپنی قبر میں اپنے ساتھ خوف اللہ لے کر بھی جاؤ۔ جیسے اور جگہ لباس کا ذکر کر کے ارشاد فرمایا کہ لباس التقویٰ ذالک خیر، پرہیزگاری کا لباس بہتر ہے، یعنی خشوع و خضوع، طاقت و تقویٰ باطنی لباس سے بھی خالی نہ رہو، بلکہ یہ لباس اس ظاہری لباس سے کہیں زیادہ بہتر اور نفع دینے والا ہے۔
اچھا ایک حدیث میں یہ بھی ہے کہ دنیا میں اگر کچھ کھو گے تو آخرت میں پاؤ گے، جہاں کا توشہ وہاں فائدہ دے گا۔ اچھا اس حکم کو سن کر ایک مسکین صحابی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، اے اللہ کے رسول میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا اتنا تو ہونا چاہیے جس سے کسی سے سوال نہ کرنا پڑے، اور بہترین خزانہ اللہ تعالیٰ کو خوف ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اے عقلمندو مجھ سے ڈرتے رہا کرو، یعنی میرے عذابوں سے، میری پکڑ دھکڑ سے، میری گرفت سے، میری سزاؤں سے ڈرو، اور میرے احکام کی تعمیل کرو، میرے ارشاد کے خلاف نہ کرو، نجات پا سکو، یہی عقلی امتیاز ہے۔ اچھا اگلی آیت دیکھتے ہیں۔ لیسا نہیں ہے علیکم تمہارے اوپر جناح کوئی گناہ، ان تبتغوا کہ تم تلاش کرو فضل من ربکم اپنے رب کا، فاذا اور پھر جب افضتم تم واپس آؤ، من عرفات عرفات سے، فاذکروا اللہ تو یاد کرو اللہ کو، عند المشعر الحرام مشعر حرام کے پاس، وذکروہ اور تم اس کو یاد کرو، کما ہداکم جیسے اس نے تمہیں ہدایت دی، وَإِن كُنتُمْ حالانکہ بلا شبہ تھے تم من قبل اس سے پہلے لامن الضالین یقیناً گمراہوں سے۔ اچھا تم اپنے رب کا فضل تلاش کرنے میں کوئی گناہ نہیں ہے، لیسا علیکم جناح کوئی گناہ نہیں ہے۔ جب تک عرفات سے لوٹو تو مشعر حرام کے پاس اللہ کا ذکر کرو، اس کا ذکر ایسے کرو جیسے اس نے تمہیں ہدایت دی، حالانکہ تم اس سے پہلے ضالین گمراہ تھے، یا راہ بھولے ہوئے تھے، یا جو بھی آپ اس کو ترجمہ کر لیں، بے سمجھ تھے۔ اچھا اس کے اندر یہ اللہ کا فضل جو ہے نا، یہ روزی کو کہا گیا، رزق کو کہا گیا ہے۔ یہ جمعے کی آیت میں بھی اس طرح آتا ہے کہ جمعہ پڑھنے کے بعد تم اللہ کا فضل تلاش کرو۔ تو کیا حاجی تجارت بھی کر سکتا ہے؟ صحیح بخاری شریف میں ہے، اس آیت کی تفسیر میں حضرت عبداللہ بن عباس سے مروی ہے کہ جہالت کے زمانے میں جہاں نا منڈیاں لگتی تھی، بازار لگتے تھے، جہاں جس طرح عقاد کا بازار تھا، مجنہ تھا، اس طرح کے اور بھی بازار تھے۔ اسلام کے بعد صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایام حج میں تجارت کو گناہ سمجھ کر ڈرے، تو انہیں اجازت دے گی کہ ایام حج میں تجارت کرنا گناہ نہیں، یعنی جب حج ہو چکا، مکمل ہو گیا، تو آپ خرید و فروخت کر لو، اس کے اندر کوئی حرج نہیں ہے۔ اچھا ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ یہ مسئلہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا گیا، جس پر یہ آیت نازل ہوئی کہ حج کے دنوں میں حرام سے پہلے یا حرام کے بعد حاجی کے لیے خرید و فروخت حلال ہے۔ حضرت ابن عباس سے بھی اور حضرت زبیر سے بھی یہی مروی ہے۔ دوسرے مفسرین نے بھی اس کی تفسیر اسی طرح کی ہے۔ حضرت ابن عمر سے پوچھا گیا کہ ایک شخص حج کو نکلتا ہے اور ساتھ ہی تجارت بھی کرتا ہے، تو اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ تو آپ نے یہی آیت پڑھ کر سنائی، لیس علیکم جناح ان تبتغوا فضلا من ربکم۔ مسند احمد کی ایک روایت میں ہے کہ حضرت ابن عمر سے پوچھا کہ ہم حج میں جانور کرایہ پر دیتے ہیں، کیا ہمارا بھی حج ہو جاتا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ تم بیت اللہ شریف کا طواف نہیں کرتے، کیا تم عرفات میں نہیں ٹھہرتے، کیا تم شیطان کو کنکریاں نہیں مارتے، کیا تم سر نہیں منڈواتے؟ اس نے کہا ہاں یہ سارے کام تو ہم کرتے ہیں۔ اور ایک روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ کیا تم احرام نہیں باندھتے؟ تم نے کہا کہ یہ سارے کام تو ہم کرتے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا سنو، ایک شخص نے یہی سوال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا تھا، اور اس کے جواب میں حضرت جبرائیل علیہ السلام یہی آیت لے کے اتر آئے تھے، لیس علیکم جناح ان تبتغوا فضلا من ربکم۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے بلا کر فرمایا کہ تم حاجی ہو، تمہارا حج ہو گیا ہے۔ اچھا امیر المومنین حضرت عمر فاروق سے سوال ہوتا ہے، کیا آپ حضرات حج کے دنوں میں تجارت بھی کرتے تھے؟ آپ نے فرمایا اور تجارت کا موسم ہی کون سا تھا؟ یعنی یہ بھی حدیث ہے اور یہ بھی صحیح حدیث ہے۔ اچھا عرفہ مزدلفہ میں داخل ہونے اور خرچ کی وضاحت ہے۔ عرفات کو منصرف یعنی تصرف کر کے پڑھا گیا ہے، حالانکہ اس کے غیر منصرف ہونے کے دو سبب ہیں اس میں موجود ہیں، یعنی اس میں علم ہے اور تانیث، اس لیے کہ دراصل یہ جمع ہے، جیسے کہ مسلمات اور مومنات ایک خاص جگہ کا نام مقرر کر دیا گیا، اسی لیے اصلیت کی رعایت رکھی گئی ہے اور منصرف پڑھا گیا ہے۔ عرفہ وہ جگہ ہے جہاں پر ٹھہرنا حج کا بنیادی رکن ہے۔ مسند احمد میں حدیث ہے کہ حج عرفات ہے،
3 مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی فرمایا، جو سورج نکلنے سے پہلے عرفات میں پہنچ گیا اس نے حج کو پا لیا۔ منع کے 3 دنوں میں جلدی یا دیر کی جا سکتی ہے، اس پر کوئی گناہ نہیں ہے۔ ٹھہرنے کا وقت عرفے کے دن سورج ڈھلنے کے بعد سے لے کر عید کی صبح کے طلوع ہونے تک ہے۔ ٹھہرنے کا وقت عرفے کے دن سورج ڈھلنے کے بعد سے لے کے عید کی صبح کے طلوع ہونے تک ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حجۃ الوداع میں ظہر کی نماز کے بعد سورج غروب ہونے تک یہاں ٹھہرے رہے اور فرمایا تھا، مجھ سے حج کے طریقے سیکھ لو۔ حضرت امام مالک، حضرت امام ابو حنیفہ، امام شافعی کا بھی یہی مذہب ہے کہ 10ویں کی فجر سے پہلے جو شخص عرفات میں پہنچ جائے اس نے حج کو پا لیا۔ حضرت امام احمد فرماتے ہیں کہ ٹھہرنے کا وقت عرفہ کے دن کے شروع سے ہے۔ ان کی دلیل وہ حدیث ہے جس میں مروی ہے کہ جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم مزدلفہ میں نماز کے لیے نکلے تو ایک شخص حاضر خدمت ہوا، اس نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں تئی کی پہاڑیوں سے آ رہا ہوں، اپنی سواری کو میں نے تھکا دیا اور اپنے نفس پر بڑی مشقت اٹھائی، واللہ ہر پہاڑ پر ٹھہرتا آیا ہوں، کیا میرا حج ہو گیا؟ آپ نے فرمایا، جو شخص ہمارے یہاں کی اس نماز میں پہنچ جائے اور ہمارے ساتھ چلتے وقت تک ٹھہرا رہے، اس سے پہلے وہ عرفات میں بھی ٹھہر چکا ہو، خواہ رات کو خواہ دن کو، اس کا حج پورا ہو گیا اور فریضہ سے فارغ ہو گیا۔ امیر المومنین حضرت علی سے مروی ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد اللہ تعالیٰ نے جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا اور انہوں نے آپ کو حج کرایا۔ جب عرفات میں پہنچے تو پوچھا، عرفت یا عرفت، کیا تم نے پہچان لیا؟ حضرت خلیل اللہ نے جواب دیا، عرفت، میں نے جان لیا، کیونکہ اس سے پہلے جہاں آ چکے تھے، اس لیے اس جگہ کا نام ہی عرفہ پڑ گیا۔ باقی اللہ جانتا ہے۔ عرفات کا نام مشعر الحرام، مشعر الاقصی اور علال بھی ہے۔ اس پہاڑ کو بھی عرفات کہتے ہیں جس کے درمیان جبل رحمت ہے۔ اہل جاہلیت بھی عرفات میں ٹھہرتے تھے جب پہاڑ کی دھوپ چوٹیوں پر ایسی باقی رہ جاتی جیسے آدمی کے سر پر امامہ ہوتا ہے تو وہاں سے چل پڑتے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم جہاں سے اس وقت نکلے جب سورج بالکل غروب ہو گیا، پھر مزدلفہ میں پہنچ کر جہاں پڑاؤ کی اور سویرے اندھیرے ہی اندھیرے، بالکل اول وقت رات کے اندھیرے اور صبح کی روشنی کے ملے جلے وقت میں آپ نے یہی نماز صبح ادا کی، اور جب روشنی واضح ہوگی تو صبح کی نماز کی آخری وقت میں آپ نے وہاں سے کوچ کیا۔ اچھا، یہاں ایک صحابی کا نام لیتے ہیں، حضرت مسعود بن مخرمہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں عرفات میں خطبہ سنایا اور حسب عادت حمد و ثنا کے بعد اما بعد کہہ کر فرمایا، حج اکبر آج ہی کا دن ہے۔ دیکھو، مشرک اور بت پرست تو یہاں سے جب دھوپ پہاڑوں کی چوٹیاں پر اس طرح ہوتی ہے جس طرح لوگوں کے سروں پر امامہ ہوتا ہے تو سورج غروب ہونے سے بیشتر ہی لوٹ جاتے تھے، لیکن ہم سورج غروب ہونے کے بعد جہاں سے واپس ہوں گے وہ مشعر الحرام سے سورج نکلنے کے بعد چلتے تھے، جبکہ دھوپ پہاڑوں کی چوٹیاں پر اس طرح ہوتی تھی جس طرح لوگوں کے سروں پر امامے ہوتے ہیں، لیکن ہم سورج نکلنے سے پہلے ہی چل دیں گے، ہمارا طریقہ مشرکین کے طریقے کے خلاف ہے۔ اچھا، امام حاکم نے اس حدیث کو شرط شیخین پر بالکل صحیح بتلایا ہے، اور اس سے یہ بھی ثابت ہو گیا کہ حضرت مسعود نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے۔ اچھا، حضرت معرور بن سوید کیا بیان ہے کہ میں نے حضرت عمر کو عرفات سے لوٹتے ہوئے دیکھا، گویا اب تک بھی وہ منظر میرے سامنے ہے، آپ کے سر کے اگلے حصے پر بال نہ تھے، آپ اپنے اونٹ پر تھے اور فرما رہے تھے، ہم واضح روشنی میں لوٹے۔ صحیح مسلم کی ایک حضرت جابر والی ایک لمبی حدیث ہے جس میں حجۃ الوداع کا پورا بیان ہے۔ اس میں بھی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سورج کے غروب ہونے تک عرفات میں ٹھہرے، جب سورج چھپ گیا اور قدر زردی ظاہر ہونے لگی تو آپ نے اپنے پیچھے اپنی سواری پر حضرت اسامہ کو سوار کیا اور اونٹنے کی نکیل تان لی، یہاں تک اس کا سر پلان کے قریب آ گیا، یعنی کھینچ کے رکھا کہ زیادہ تیز نہ چلے، اور دائیں ہاتھ سے لوگوں کو اشارہ سے فرماتے جاتے تھے، لوگوں آہستہ آہستہ چلو، نرمی، اطمینان، سکون اور دل جمی کے ساتھ چلو۔ جب کوئی پہاڑی آتی تو نکیل قدرے ڈھیلی کرتے تاکہ جانور بآسانی اوپر چڑھ جائے۔ مزدلفہ میں آ کر آپ نے مغرب اور عشاء کی نماز ادا کی، اذان ایک ہی کہلوائی اور دونوں نمازوں میں تکبیریں الگ الگ کہلوائیں،
मगरब के फ़र्ज़ों और इशा के फ़र्ज़ों के दरमियान सुन्नत और नवाफिल कुछ नहीं पढ़े, फिर लेट गए। सुबह सादिक के तलू होने के बाद नमाज फजर अदा की, जिसमें अजान और इकामत हुई। फिर कस्वा नामी ऊँटनी पर सवार होकर मशरिक़ हराम में आए, किबला की तरफ मुतवज्जा होकर दुआ में मशगूल हो गए और अल्लाह अकबर और ला इलाहा इल्लल्लाह और अल्लाह की तौहीद बयान करने लगे, जहाँ तक कि खूब सवेरा हो गया। सूरज निकलने से पहले ही आप यहाँ से रवाना हो गए। हज़रत उसामा से सवाल होता है कि दूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब जहाँ से चले तो किस चाल चलते थे? फरमाया, दरमियाना धीमी चाल सवारी चला रहे थे। हाँ, जब रास्ता में कशादगी देखते तो ज़रा तेज़ भी कर लेते थे। ये बुखारी मुस्लिम में हदीसें हैं। अच्छा, फिर फरमाया, अरफा से लौटते हुए मशरिक़ुल हराम में अल्लाह का जिक्र करो, यानी यहाँ दोनों नमाजें जमा कर लो। अच्छा, और एक हदीस है, अब्दुल्ला बिन अमरो से मशरिक़ुल हराम के बारे में दरियाफ्त को फरमाते हैं तो आप खामोश रहते हैं। जब काफिला मुज़दलिफ़ा में जाकर उतरता है तो फरमाते हैं, साहिल कहाँ है? ये मशरिक़ुल हराम है। हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर से मरवी है कि मुज़दलिफ़ा तमाम का तमाम मशरिक़ुल हराम है। ये आप तवज्जो से बात सुन लें कि मुज़दलिफ़ा जो है वो तमाम का तमाम मशरिक़ुल हराम है। पहाड़ भी और इसके पास पास की कुल जगह। आपने लोगों को देखा कि वो क़ज़ा पर भीड़ भाड़ कर रहे हैं, तो फरमाया, ये लोग क्यों भीड़ भाड़ कर रहे हैं? यहाँ की सब जगह मशरिक़ुल हराम है। और भी बहुत से मुफस्सिरीन ने यही बयान फरमाया है। दोनों पहाड़ों के दरमियान की जगह कुल मशरिक़ुल हराम है। और वो भी आपने सुनी होगी हदीस है कि हमारे नबी ने फरमाया कि वो जो 2 नफल पढ़ते हैं ना बैतुल्लाह का तवाफ़ करने के बाद, तो आपने फरमाया कि वो 2 नफल जहीं आपको जगह मिल जाए, बरामदों में मिल जाए, अगर वहाँ जगह नहीं है तो पूरी मस्जिद हराम में, और अगर मस्जिद हराम में पूरी में जगह नहीं है तो जहाँ तक मस्जिद हराम का सहन है, अहाता है, जहाँ तक लोग नमाज पढ़ते हैं, जहाँ भी आपको मिल जाए जगह 2 नफल पढ़ने के लिए, तो वो आपकी नफल जो हैं वो ठीक हैं। तो यहाँ भी यही है। अच्छा, और भी बहुत से मुफस्सिरीन ने यही फरमाया है कि दोनों पहाड़ों के दरमियान की कुल जगह मशरिक़ुल हराम है। हज़रत अता रज़ियल्लाहु अन्हु से सवाल होता है कि मुज़दलिफ़ा कहाँ है? आप फरमाते हैं, जब अरफात से चले और मैदान अरफात के दोनों किनारे छोड़े, फिर मुज़दलिफ़ा शुरू हो गया। वादी मुहस्सर तक जहाँ चाहो ठहरो, लेकिन मैं तो क़ज़ा से इधर ही ठहरना पसंद करता हूँ ताकि रास्ते से यकसुई हो जाए। मशायर कहते हैं ज़ाहरी निशानों को। मुज़दलिफ़ा को मशरिक़ुल हराम इसलिए कहते हैं कि वो हरम में दाखिल है। सल्फ़ सालिहीन की एक जमात का और बाद सहाबे शफ़ी का मसलन इब्न खज़ामा का ख्याल है कि जहाँ का ठहरना हज का रुकन है। बगैर जहाँ ठहरे हज सही नहीं होता, क्योंकि एक हदीस हज़रत उर्वा बिन मदरस से इसकी मानी की मरवी है। बात कहते हैं कि यह ठहरना वाजिब है। हज़रत इमाम शाफी का एक और ये भी है कि अगर कोई यहाँ ना ठहरा तो कुर्बानी देनी पड़ेगी। इमाम साहब का दूसरा कौल ये भी है कि मुस्तिब है, अगर ना भी ठहरा तो कोई हर्ज नहीं है। बस ये 3 कौल हुए। हम यहाँ इस बहस को ज़्यादा तूल नहीं देना मुनासिब समझते। तो ये हज के अहकाम सिखाए भी जाते हैं। बाद का अगर किसी ने हज पे जाना है तो बाकायदा इस तरह के सेंटर भी बने होते हैं कि आप वहाँ से पहले हज के अहकाम सीख भी लें, तो ज़्यादा बेहतरीन होती है चीज़। अच्छा, कुरान करीम के ज़ाहरी अल्फाज पहले कौल की ज़्यादा तायद करते हैं कि अरफात का सारा मैदान ठहरने की जगह है। अरफात से भी उठो और मुज़दलिफ़ा की कुल हद भी ठहरने की जगह है। हाँ, वादी मुहस्सर नहीं। मसलन अहमद की हदीस में इसके बाद है कि मक्का शरीफ की तमाम गलियां कुर्बानी की जगह हैं और याम तशरीक सब के सब कुर्बानी के दिन हैं। इसकी और संदेह भी हैं। वल्लाहु आलम। फिर अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं, अल्लाह ताला का जिक्र करो जैसे इसने तुम्हें हदायत दी है। अहकाम हज वजाहत के साथ बयान फरमा दिए। खलीलुल्लाह अलैहिस्सलाम की सुन्नत को वाज़ेह कर दिया, हालांकि इससे पहले तुम इससे बेखबर थे। जानी इस हदायत से पहले, इस कुरान से पहले, इस रसूल से पहले, फिर वाकई तीनों बातों से पहले दुनिया गुमराही में थी। अब आगे चलें और सुम्मा आफिज़ु, फिर तुम इस जगह से लौटो।
अफीज़ू वापस आओ मिन हाइसु इस जगह से जहाँ से अफाज़ अन्नासु वापस आए लोग वस्तगफिरू और अल्लाह से बख्शिश मांगो इन अल्लाह बेशक अल्लाह गफूर रहीम नहायत रहम करने वाला है। वापस लौटने की जगह कौन सी है? सुम्मा यहाँ पर खबर पर अतफ डालने के लिए है ताकि तरतीब हो जाए।